مجھے نہیں آتی جی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ الحمدللہ تو جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ذرا مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پاجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال لیا، اور جب میں نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو میرے ساتھ ہی انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمدللہ سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کہا تھا اور ساتھ ہی 1 روپیہ مجھے انعام بھی دیا تھا، مگر داؤ جی اسی طرح رہے بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں اومی چند کتاب تلاش کر کے لے آیا، اور جب میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بیبے نے مشین روک کر کہا، کبھی کبھی اومی چند کے ساتھ کھیلنے آ جایا کر۔ ہاں ہاں آ جایا کر، داؤ جی چونک کر بولے۔ آفتاب بھی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور فارسی کا شعر پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری باقاعدہ پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ سے ہیں اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدرے تلخی سے کہا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا، بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، سو اب تک ناراضگی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تو ان کے ہاں گیا تھا، وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے ذرا ہمدرد بن کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں ابا جی سے بھلا اس کا ذکر کیوں کرتا؟ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے ہاں جاتا رہا اور خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا رہا۔ وہ چٹائی بچھائے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، میں آہستہ سے ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ کتاب بند کر کے کہتے، گولو آ گیا؟ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے، کوئی گپ سنا، اور میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی بات سناتا تو وہ خوب ہنستے۔ بس یوں ہی میرے لیے ہنستے، حالانکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ دلچسپ باتیں بھی نہ ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کوئی کاغذ نکال کر کہتے، لے ایک سوال نکال۔ اس بات سے میری جان جاتی تھی، لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا کہ 1 سوال اور 15 منٹ باتیں۔
اس کے بعد ایک اور سوال اور پھر 15 منٹ باتیں۔ چنانچہ میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا، لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھے ہوتے کہ اگلی باتوں اور اگلے سوالوں کا وقت بھی نکل جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے سوال جلد ہو جاتا تو وہ چٹائی کو ہاتھ لگا کر پوچھتے، یہ کیا ہے؟ چٹائی، میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا، اوہو۔ وہ سر ہلا کر کہتے، فارسی میں بتاؤ۔ تو میں تنک کر جواب دیتا، لو جی، ہمیں کوئی فارسی پڑھائی جاتی ہے؟ اس پر وہ چمکار کر کہتے، میں پڑھاتا ہوں گولو، میں جو سکھاتا ہوں۔ سنو، فارسی میں بوریا، عربی میں حسیر۔ میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی میں نہیں پڑھتا جی، معاف کرو۔ مگر وہ سنی انسنی ایک کر کے کہے جاتے، فارسی بوریا، عربی حسیر، اور پھر کوئی چاہے اپنے کانوں میں سیسا بھر لے، داؤ جی کے الفاظ گھستے چلے جاتے۔ امی چند کتابوں کا کیڑا تھا، سارا دن بیٹھک میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ داؤ جی اس کے اوقات میں مخل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے داؤ امی چند پر بھی برابر ہوتے رہتے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گھڑے سے پانی پینے آیا۔ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا، بیٹا، ڈو کا ناؤن کیا ہے؟ اس نے گلاس منہ کے ساتھ لگائے لگائے ڈیڈ کہا، اور پھر گلاس گھڑونچی تلے پھینک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ داؤ جی پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں ان کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ اکیلے داؤ جی نے اس کا نام قرا رکھا ہوا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہانک لگا کر کہتے، قرا بیٹا، یہ کینچی تجھ سے کب چھوٹے گی؟ اور وہ اس کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ بیبے کو اس نام سے بڑی چڑ تھی۔ وہ چیخ کر جواب دیتی، تو نے اس کا نام قرا رکھ کر اس کے بھاگ میں کرتے سینے لکھوا دیے ہیں۔ منہ اچھا نہ ہو تو شبھ تو اچھے نکالنے چاہیے۔ اور داؤ جی ایک لمبی سانس لے کر کہتے، جاہل اس کا مطلب کیا جانے۔ اس پر بیبے کا غصہ چمک اٹھتا اور اس کے منہ میں جو آتا کہتی چلی جاتی، پہلے کوسنے، پھر بددعائیں، اور آخر میں گالیوں پر اتر آتی۔ بی بی روکتی تو داؤ جی کہتے، ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں بیٹا، اور گالیاں برسنے کو۔ تم انہیں مت روکو، انہیں ٹوکو مت۔ پھر وہ اپنی کتابیں سمیٹتے اور اپنا محبوب حسیر اٹھا کر چپکے سے سیڑھیاں چڑھ جاتے۔